جاتا ہے اور بعض لوگ مبارکباد دیتے ہیں، بعض مبارکباد سے بھی منع کرتے ہیں کہ نہ دیا جائے مبارکباد، لیکن شرعی طور پر مبارکباد دی جا سکتی ہے کہ کسی ایک تاریخ کے لیے مبارکباد نہیں دی جا رہی بلکہ مکمل ایک سال کے لیے مبارکباد دی جا رہی ہے کہ نیا سال ملا ہے، اللہ تعالیٰ اور اچھے اعمال کی ایک سعادت دے گا۔ اس امید کے ساتھ آدمی مبارکباد بھی پیش کرتا ہے، درست ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ماہ محرم الحرام میں واقعہ کربلا پیش آیا۔ دراصل واقعہ کربلا سے پہلے اگر دیکھتے ہیں تو اسے اسلام کی جو شروعات ہوئی وہ شہر مکہ مکرمہ سے ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ المکرمہ میں مبعوث فرمایا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل جد و جہد 13 سال وہاں پر فرمائے، اور اس کے بعد جب ظلم اور زیادتی بہت زیادہ بڑھ گئی مکے میں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائے، مدینہ تشریف لائے، اور اعلان نبوت کے 40 سال کے بعد اعلان نبوت 13 سال شہر مکہ میں اور 10 سال پھر مدینہ منورہ میں آپ تشریف فرما ہوئے۔ اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہوئے۔ یہ مسلمانوں میں سب سے افضل ترین ہستی ہے، سب سے بڑی شخصیت ہے اس امت کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ یہ خلافت کا سلسلہ رہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیسرے خلیفہ ہوئے۔ پھر مولا کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم چوتھے خلیفہ ہوئے، اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 5ویں خلیفہ ہوئے، جنہوں نے 6 ماہ کی میعاد کی، اور وہ بھی خلفائے راشدین ہی میں آتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، اس کے بعد اسلام میں بادشاہت آ جائے گی۔ تو 29.5 سال ہوتے ہیں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو ملا کر، 4 خلفائے راشدین کو ملا کر، پھر 6 ماہ اگر اس میں ایڈ کر لیا جائے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو یہ 30 سال مکمل ہو جاتے ہیں۔ اور اس حدیث کے مطابق خلفائے راشدین کا سلسلہ یہاں پر ختم ہوا، یہاں سے پھر اسلام کے اندر بادشاہت کا نظام شروع ہوا۔ تو جو پہلے بادشاہ ہوئے وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب خلافت باقی نہ رہی، یہاں سے اسلام کے اندر نئی شروعات بادشاہت کا آغاز ہوا، اور پھر یہ بادشاہت چلی جب تک اللہ نے انہیں حیات دیا، بادشاہت چلتی رہی۔ اور سن 60 ہجری میں لقبے کی وجہ سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہوئے دنیا سے، تو ان کے بعد ان کا جانشین بنا ان کا ناخلف بیٹا جس کا نام یزید تھا، وہ یزید بن معاویہ، وہ شخص اب امیر بننے کے لیے اس نے اعلانات بھی کر دیے، اور یہ لوگ رہا کرتے تھے۔ یہ بادشاہ جو تھا اس کا مقام تھا ملک شام۔ ملک شام کے اندر ایک جگہ ہے شہر دمشق، جس کو انگلش میں ڈامسکس کہتے ہیں، اور ملک شام کو انگلش میں سیریا کہتے ہیں، آج کل جہاں پر خانہ جنگی چل رہی ہے۔ تو اس دمشق کے اندر، دمشق کے اندر وہ رہا کرتا، وہاں سے رہ کر حکمرانی چلتی، تو الگ الگ شہروں میں گورنر مقرر کیے جاتے۔ ویسے ہی ایک کوفے کا گورنر ہوتا، کوئی بصرے کا گورنر ہوتا، کوئی مدینے کا گورنر ہوتا، کوئی مصر کا ہوتا، کوئی جارڈن کا ہوتا، الگ الگ علاقوں کے اندر گورنر مقرر کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کے اس مبارک دور میں دارالخلافہ مدینہ منورہ رہا، اور پھر دارالخلافہ مدینہ منورہ سے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوفہ منتقل ہوا۔ آپ نے کوفے سے خلافت کے نظام کو چلایا، اور اس میں جو اختلاف رہا تھا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، اس معاملات کی وجہ سے ملک شام سے آنے والی فوجوں کے ساتھ مسلسل ایک جنگی سلسلہ رہا، اور پھر کوفہ ان چیزوں کا مرکز بنا رہا۔ پھر امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پردہ فرمانے کے بعد یزید تخت نشین ہوا، اور اس نے چاہا کہ تمام لوگوں سے ایک سلسلے کے طور پر کہہ دیا جائے کہ ان سے بیعت لے لی جائے۔ بیعت یہ ایک حلف ہے۔ اس زمانے میں جیسے آپ ووٹنگ رائٹ سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی ووٹ دیتا ہے، جب وہ کسی کو ووٹ دیتا ہے، جیسے ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو یا کسی زاویہ سے، تو ووٹ دینے کے بعد
ووٹ دے دینے کے بعد ایک حق ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص اس کا صدر بنے گا یا پھر جو بھی عہدے کا منصب کا وہ ذمہ دار بنے گا۔ اب رہی بات یہ کہ اس زمانے میں جو ووٹنگ سسٹم تھا یہ ایسا نہیں تھا جیسے اس دور کا ووٹنگ سسٹم ہے، بلکہ ایک قبیلے کا جو صدر ہوتا وہ ووٹ دے دیتا تو پورے قبیلے کی طرف سے اس کو ووٹ مان لیا جاتا تھا۔ ہر قبیلے سے ایک آدمی اس کا حلف لینا ہوتا، بیعت کرنا ہوتا، تو وہ چاہتا تھا کہ ہر جگہ سے بیعت حاصل کر لی جائے۔ تو اس کے لیے حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جنہوں نے قرآن مجید کی جو تفسیر لکھی، پہلے مفسر قرآن جو ہے، ان سے بھی بیعت لینا، کیونکہ 3 ہستیاں ایسی تھی جو یزید کی بیعت کے لیے انکار کرتے تھے۔ باقی لوگوں نے تو الگ الگ جگہوں پر بیعت کر لی، بہت سے صحابہ نے بھی بیعت کر لی کہ ہم کہاں اس معاملے میں جھگڑا کریں گے کہ یہ ظالم کے ساتھ جھگڑا نہیں، بلکہ چلو اب جیسے بھی ہو یہ کر لے۔ لیکن یہ جو یزید تھا اس کے اندر چند برائیاں تھی۔ ایک برائی تو یہ کہ یہ ریشم کا لباس پہنا کرتا تھا۔ مرد کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ریشم کا لباس پہننے سے منع کیا ہے۔ ریشم کا لباس مرد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ پہنے، ایسے ہی سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو تمام مسلمانوں کے لیے حرام کیا، چاہے کہ وہ مرد ہو یا خواتین۔ تو اس کے اندر جو برائیاں تھیں اس میں شراب نوشی اور اس طرح ساتھ ساتھ ریشم کا لباس پہنا اور دیگر قسم کے فجائع جو کام ہوتے تھے تو یہ کام کیا کرتا۔ اس سبب سے حضرت سیدنا علی بن مرتضیٰ کے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ زبیر کون ہے؟ یہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک نشست کے اندر 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی، تو ان 10 صحابہ کو ملا کر عشرہ مبشرہ کہا جاتا۔ ان عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہے جن کا نام زبیر ہے، جو زیادہ تر طلحہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہے وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے یہ اکثر ساتھ رہا کرتے۔ تو یہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور انہی کے شہزادے حضرت سیدنا زبیر کے شہزادے عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں، یہ بیعت کے لیے تیار رہے تھے۔ آپ میری بات کو توجہ کے ساتھ سمجھ فرمائیں۔ 3 ہستیاں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر رہی ہیں، اور یہ تینوں میں سے ایک ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ وہ ہستی ہے جو زبیر رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تو اس وقت میں مسلمانوں کے یہاں بچے پیدا نہیں ہو رہے تھے۔ اب یہودیوں نے یہ بات عام کر دی تھی کہ ہم نے مسلمانوں پر ایسا بھاری جادو کیا ہے کہ اب ان کے یہاں پر اولاد نہیں ہوگی۔ ایسی حالت میں مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا جس پر سب کے سب مسلمان خوش ہوئے اور وہ بچے کو لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں رکھا گیا، تو وہ بچہ تھا عبداللہ بن زبیر۔ یہ بچہ ہے جو مدینے میں ہجرت کے بعد سب سے پہلے پیدا ہوا۔ انہوں نے انکار کیا کہ میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ اور پھر ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو چچا رسول پاک ہیں ان کے بیٹے نے، اور تیسرے تو خود حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے تینوں نے انکار کیا۔ اب اس کا پورا فوکس ملک شام کے علاقے دمشق میں رہنے والے یزید کا ایک پورا فوکس تھا کہ مجھے یہاں سے بیعت چاہیے، کیونکہ اب باقی لوگ تو بیعت کر چکے ہیں، جس جگہ سے میری بیعت نہیں ہوئی ہے وہ یہی ہے، اگر یہ بیعت کر لیں تو اس کا مطلب اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، میری سلطنت بڑی اچھے طریقے سے مکمل چلتی رہے گی۔ اس خواہش کے ساتھ اس نے بیعت کے لیے وہاں پر فورس کرنا چاہا، اور اس کے ساتھ ولید نامی جو گورنر ہے مدینہ منورہ کو، اس کو حکم بھیجا کہ وہاں سے بیعت حاصل کر لو۔ حضرت زبیر سے اور عبداللہ بن زبیر سے اور عبداللہ بن عباس سے اور حضرت امام حسین سے، تو وہ ولید جو گورنر ہے مدینے کا وہ آیا اور آ کر یہ پیغام سنایا کہ آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ اس وقت عشاء کا وقت تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں عشاء کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ میں وہاں پر عبداللہ بن زبیر بھی ہے۔ اس موقع پر عبداللہ بن زبیر نے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے کہ اتنی رات کو گورنر ہاؤس سے ہمیں بلایا گیا ہے؟ تو آپ نے حضرت امام حسین نے اس وقت میں فرمایا کہ تم یہ نہیں سمجھتے کہ کیا ہوا ہے، یقیناً امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی انتقال ہو گیا ہے، اب جانشینی کے سلسلے میں یہ اس کام کے لیے ہمیں غالباً بلا رہے ہیں۔
آپ نے بالکل صحیح اندازے کے ساتھ وہ بات بیان کر دی، اور پھر وقت کے گزرتے گزرتے آپ نے فرمایا کہ میں اس طرح سب کے سامنے ہی بیعت کا کام ہو سکتا ہے، اس طرح اجنبی بن کر اکیلے میں بیعت تو کی بھی نہیں جا سکتی ہے، منع کیا۔ اور پھر راتوں رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب زیادہ دباؤ ڈالا گیا کہ بیعت کرو، مدینہ منورہ میں ولید کی جانب سے بار بار جب اصرار کیا گیا تو آپ شہر مدینہ کو چھوڑنے کا آپ نے خیال کر لیا، اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو بھی تیار کیا، اور اپنی بہن سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اور دیگر جتنے رشتہ دار تھے وہ تمام کو ساتھ لے لیا، اور آپ کے تینوں بیٹے ہیں اور تینوں بیٹوں کو بھی ساتھ لے لیا۔ بڑے بیٹے علی اکبر جن کی عمر 18 سال ہے، منجلے بیٹے آپ کے علی اوسط جنہیں زین العابدین کہا جاتا ہے، اور تیسرے بیٹے آپ کے جو علی اصغر جو بھی صرف 6 ماہ کے تھے، انہیں بھی ساتھ لے لیا اور لے کر شہر مدینہ چھوڑ کر اب یہ مکہ مکرمہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ رات کا حصہ ہے، جب زیادہ فورس ہوا اب شہر مکہ کی طرف ہمیں کوچ کرنا ہے۔ مدینہ منورہ سے یہ سیدوں کا قافلہ تیار ہو رہا ہے، اہل بیت اطہار کا قافلہ اب تیار ہو رہا ہے کہ مدینہ چھوڑ دیں گے، یہاں پر ظلم زیادتی کا سلسلہ ہے، اور اگر ہم یہاں پر ان سے لڑتے ہیں تو پھر بہت سارے لوگ جو ہم سے محبت کرتے ہیں، اہل مدینہ ہے، یہ اس میں شہید ہو جائیں گے، لہذا یہ جگہ چھوڑ کر مکہ چلے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں، تو رات کا حصہ ہے، اونٹوں کو تیار کیا گیا، کھجامے کسے گئے، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کی قبر انور کے پاس آئے، سلام عرض کیا اور عرض کیا کہ آپ کا نوازا، آپ کا پالا یہ شہر مدینہ کو چھوڑ کر اب مکہ جا رہا ہے، سلام پیش کیا۔ پھر وہاں سے امام حسن کی بارگاہ میں بھی آئے جو جنت البقیع میں جن کا مزار ہے، امام حسین کے سگے بڑے بھائی، ان کے پاس آ کر وہاں پر سلام عرض کیا، اور وہیں پر حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سیدہ کائنات کی بارگاہ میں آئے، اور آ کر اماں جان کی بارگاہ میں بھی اپنے سلام پیش کیا، اور اس کے بعد شہر مدینہ سے اب کجاوے کسے اور یہاں سے نکل کر قافلہ جا رہا ہے۔ یہ نوری قافلہ جس کے اندر ایک اندازے کے مطابق 72 نفوس قدسیہ تھے، یہ بڑی مبارک ہستیاں ہیں، یہ نبی کے گھر والے ہیں، یہ مولا کائنات حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، اور پھر ان کے نواسے، پوترے، بیٹے سب کے سب شہر مدینہ سے روانہ ہو رہے ہیں۔ اب یہ جو مہینہ تھا حج کا مہینہ ہے، اور حج کے مہینے میں 8 اور 10 تاریخ کے درمیان میں یہ پہنچ گئے شہر مکہ، مدینہ کو الوداع کہا اور شہر مکہ پہنچے، یہ نوری قافلہ۔ اور اس کے ساتھ ہی کئی لوگ قافلے میں راستے میں جڑتے چلے گئے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین کا قافلہ جا رہا ہے، ایک ایک کر لوگ آ کر جڑتے گئے، اس طرح سے قافلے والوں کی تعداد بڑھ گئی، اور مکہ مکرمہ قافلہ پہنچا۔ قافلہ مکہ آیا، اور اس کے بعد ویسے ہی جیسے مکہ پہنچے خطوط پر خطوط آنے شروع ہوئے، اتنے زیادہ لیٹرز لوگوں نے لکھے کوفہ کے لوگوں نے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کریں گے، اور یزید پلید جو ہم پر جبراً مسلط ہے، ہم اس سے نجات کے لیے بھی آپ ہی کو اپنا رہبر اور رہنما مانتے ہیں۔ اس طرح کے وہ مسلسل خطوط 150 سے زائد خطوط آ گئے۔ ایک خط کا مطلب ایک آدمی نہیں کہلایا جاتا، اس دور میں ایک خط جب اس قوم کا سردار لکھتا تو وہ پورے قبیلے کی طرف سے مانا جاتا تھا کہ یہ قبیلے کی طرف سے آیا ہے، تو تقریباً 150 قبائل کی طرف سے لوگوں نے خطوط بھیج دیے۔ کوفہ جو عراق کے اندر ہے، مکہ جو اب عرب شریف میں ہے، تو کوفہ سے خطوط آئے، اور یہ اہل کوفہ ہی ہیں جن کے یہاں پر مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ دارالخلافہ رہا۔ ان تاریخی پس منظر کو اگر آپ سمجھیں گے تو پھر آگے کی بات آپ کو سمجھنا آسان ہوگا کہ تاریخی پس منظر کے حساب سے مولا کائنات کس مقام پر زیادہ وقت گزارے ہیں، وہی کے جو لوگ تھے وہ مولا کائنات سے جو محبت کرتے انہی کی محبت والوں نے انہیں بلایا تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور امام علی مقام اب مکہ مکرمہ میں ہے، تو اس وقت آپ نے کہ جب لوگ بلا رہے ہیں تو جانا چاہا، صحابہ کرام علیہ الرضوان نے عرض کیا کہ آپ ہرگز نہ جائیں، کوفی لا یوفی، ان کے اندر کہاں وفا ہوتی ہے، انہوں نے تو مولا کائنات کے ساتھ بھی وفاداری نہ نبھائی، تو ان کے ساتھ کیسے یہاں پر جا سکتے، نہ آپ نہ جائیں۔ اس کے بعد پھر مولا کائنات کے شہزادے جب جانا چاہ رہے تھے تو پھر لوگوں نے، صحابہ نے روکا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم کو آپ نے فرمایا کہ آپ پہلے چلے جائیں، حضرت مسلم کو بھیجا،
امام مسلم ہے جو حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی ہے، تو مسلم وہاں سے چل پڑے اور ان کو اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے اب جا رہے ہیں کوفہ، اور وہ کوفہ پہنچے اس بات کے لیے پہنچے کہ جو لوگ امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں اور جو امام حسین کو اپنا امام مان رہے ہیں ان کی طرف سے امام مسلم پہنچیں گے اور وہ امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اس بات کے ساتھ ہی وہ وہاں پر پہنچے اور وہاں جانے کے بعد ہزارہ ہزار تعداد میں لوگ بیعت کرنے لگے، بڑی تعداد میں لوگ آتے، بہت بڑی مسجد ہے کوفے کی جامع مسجد، میں اس مسجد میں نماز پڑھا ہوں، کوفے کی اس مسجد کے اندر بہت بڑی مسجد ہے اور کوفے کی سب سے شہر کی بڑی مسجد مانی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے اور امام حسین بھی وہیں پر نماز پڑھے ہیں، اور خود امام مسلم اسی مسجد کے اندر آ کر مغرب کی نماز بھی پڑھے اور دیگر نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ واقعہ کچھ ایسا ہو گیا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ کر بیعت ہو رہے ہیں، تو بشیر بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کوفے کے گورنر ہیں۔ آپ اس نظام کو جو میں نے پہلے بیان کیا ہے آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ آگے کی بات بآسانی آپ کو سمجھ میں آ سکے کہ تاریخی کیا واقعات ہے، کہ آج سے 1400 سال پہلے کیا واقعہ ہوا تھا، کس طرح سے یہ معاملہ درپیش آ گئے اور کیسا تیزی کے ساتھ حالات بدلتے بدلتے یہ شہادت کے واقعات پیش آئے اور یہ نوری قافلہ لٹ گیا صحرا میں، لقدب صحرا میں۔ تو یہ امام علی مقام کے چچیرے بھائی نکلے امام مسلم اور وہاں پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد بیعت لے لی اور بڑی تعداد میں تھے۔ تو بشیر بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی اچھے انسان تھے، رحم دل تھے، تو انہوں نے کوئی سختی نہیں کی اس بیعت کو دیکھ کر، تو ان کا دل کھل گیا۔ وہاں پر جو جاسوس تھے، ملک شام جو صدر مقام تھا، جو دارالخلافہ تھا دمشق، تو وہاں کے جو لوگ تھے انہی میں سے دو جاسوسوں نے تیز رفتار گھوڑوں کے ساتھ یہاں سے سفر کیا اور وہ وہاں پر پہنچے۔ پہنچنے کے بعد اس وقت یزید ایک شراب کی حالت میں نشے میں مست ہے، اس کو جا کر سنایا کہ حالات بدل رہے ہیں، حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر 12,000 کوفے کے لوگوں نے بیعت کر لی ہے۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے، میں تو کہتا تھا کہ امام حسین میرے ہاتھ پر بیعت کرے، اور امام حسین شہر مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے، اور یہ مکہ مکرمہ سے امام مسلم مکہ مکرمہ سے کوفہ پہنچ گئے اور کوفے میں آپ وہ بیعت دے رہے ہیں، تو ہم سے شاید جنگ کی تیاری بھی ہے۔ اب اس نے ٹھان لیا کہ ہرگز ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جو اس وقت کے وہاں کے گورنر ہیں، کوفہ کے گورنر کو اس نے معطل کر دیا کہ اب یہ اور گورنر نہیں رہیں گے۔ عبداللہ بن عبید اللہ بن زیاد کو اس نے وہاں کا گورنر بنایا۔ یہ بڑا سخت مزاج تھا، اہل بیت اطہار سے اس کا جی جلتا اور اس کو خوشی نہ ہوتی تھی، تو اس قسم کا درندہ صفت عبید اللہ بن زیاد، جس کو عموماً ابن زیاد کہا جاتا ہے، اور اس کا سگا چھوٹا بھائی تھا جس کو ابن زیاد عثمان ابن زیاد کہا جاتا ہے، یہ کوفے کا اور وہ بصرہ کا گورنر تھا۔ تو بصرہ کا گورنر تھا ابن زیاد، اس نے اپنی جگہ پر اپنے بھائی عثمان ابن زیاد کو بٹھایا اور خود بصرہ سے نکل کر کوفہ آ گیا۔ یہ واقعات ہے جو تاریخ کے اندر ملتے ہیں کہ کس طرح سے جنگ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور کیسے 10 محرم کے وقت میں حضرت امام حسین کی شہادت ہوتی ہے۔ تو ان حالات میں پیچھے سے چلتے آ رہا ہے، یہ تمام چیزیں سمجھ آئے تو اس کے بعد اندازہ ہوگا کہ یہ کیوں ایسا بولتے ہوتے یہ حالات تک پہنچ گئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں ہے اور حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لی، اور آپ نے بڑے اچھے انداز میں خط لکھا کہ یہاں میرے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لی ہے، آپ فوری سے کوفہ تشریف لائیں۔ تو ایک خط تھا جو وہاں سے روانہ کر دیا گیا، خاصے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوا اور وہ تیزی کے ساتھ مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ ادھر سے قاصد نکل کر آ رہا ہے اور ادھر ابن زیاد آ کر گورنر بن گیا ہے، اور نعمان بن بشیر بن نعمان رضی اللہ عنہ وہاں سے معطل ہو گئے۔ اور جیسے ہی ابن زیاد آیا، اس نے آ کر جہاں پر حضرت امام مسلم ٹھہرے تھے وہ گھر تھا حضرت ہنی کا،
جو اس وقت کے قاضی تھے، اس قاضی کے گھر میں وہ ٹھہرے تھے، اس نے آ کر قاضی کو بھی گرفتار کر لیا اور حضرت امام مسلم جہاں پر تھے ان کو پکڑنے کی تلاشی لی گئی۔ تو اس وقت وہ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، اور جیسے ہی مسلمانوں کو کوفے کے معلوم ہوا کہ ابن زیاد اب نیا گورنر بن گیا ہے، بشیر بن نعمان کو معطل کر دیا گیا ہے اور وہ بڑا سخت مزاج ہے اور وہ ہمیں قتل کر دے گا، اور جیسے ہی اس نے اعلان کی کہ جس نے امام مسلم کا ساتھ دیا، جس نے حسین ابن علی کا ساتھ دے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کی عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کیا جائے گا۔ یہ سننا تھا، کوفے کے لوگ ڈرے، خوفزدہ ہوئے، اور جو بڑی تعداد میں جنہوں نے مغرب کی نماز امام مسلم کے پیچھے پڑھی تھی، نماز کے بعد سب نے چھوڑ دیا انہیں اور سب کے سب اپنے گھروں کو فرار ہو گئے، اور امام مسلم 10-12 آدمی کو دیکھا کہ نماز کے بعد ساتھ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ ایک ایک کر وہ بھی وہاں سے بھاگ گئے۔ پھر امام مسلم حضرت ہانی کے گھر تشریف لائے تو ہانی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اب وہ کسی ایک قریب کی بڑھیا کے گھر پر گئے اور وہاں جا کر بڑھیا نے اپنے گھر میں جگہ دی، اور اس کے ساتھ ہی ان کے پاس زیادہ ہتھیار بھی نہ تھا، اور ان کے بچے وہاں پر ہانی کے گھر میں تھے، 2 بیٹے تھے آپ کے، دونوں بیٹے ادھر کو چلے گئے۔ اس طرح سے یہاں پر معاملات خراب ہوئے۔ اب یہ حالات دیکھ کر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے فوری سے ایک خط لکھا کہ یہ خط میرا امام حسین تک کوئی پہنچا دے، یہ حالات بالکل بدل گئے ہیں، گورنر تبدیل ہو گیا ہے، اور جن لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ سب کے سب فرار ہو گئے۔ اب جب ضرورت کا وقت تھا اس ٹائم پر انہوں نے ساتھ نہ دیا اور ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد بھی دھوکہ دے دیا۔ اس طرح سے انہوں نے خط لکھ کر کہا کہ یہ کسی کے ذریعے پہنچانا ہے۔ اسی وقت میں انہیں بھی گرفتار کرنے کے لیے ایک لشکر آیا، جو آ کر ٹھہرا، اور آپ وہاں لڑتے رہے اور کچھ ہی لوگوں کو قتل بھی کیا، پیاسے ہوئے، ڈانٹ ٹوٹ گیا، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو پانی جو ہے بڑھیا نے لا کر پیش کیا۔ امام مسلم پانی پینا چاہتے تھے لیکن آپ کے جسم سے منہ سے خون نکل کر اس پانی میں گرا تو آپ نے وہ پانی چھوڑ دیا، تو بڑھیا نے دوسرا پانی پیالے میں پیش کیا، اس کو پینا چاہتے تھے لیکن پھر خون اس کے اندر بھی گر گیا پینے سے پہلے۔ آپ نے وہ خون دیکھا پانی میں تو رکھ دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہی نہیں ہے پانی پینا، تو ہم نہیں پی پائیں گے۔ آپ نے اسی وقت میں پانی رکھ دیا اور پھر ان لوگوں سے لڑا، اور وہ لوگ کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، اور وہ مسلمان بھی کہلاتے تھے، لیکن ان کا حکومت کا جو شوق تھا، ایک مقام، مرتبہ، رتبہ، منصب، یہ شوق تھا، اس شوق میں سب کے سب لڑنے کے لیے آ رہے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کون سا گھرانہ ہے، یہ عظمت والا گھرانہ ہے، یہ نبی کا گھرانہ ہے، یہ آل رسول ہے، اولاد علی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی کے بیٹے ہیں امام مسلم، لیکن انہیں بھی حضرت علی کے جو بڑے بھائی عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عقیل رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے حضرت امام مسلم، تو امام مسلم کو وہاں پر شہید کیا گیا۔ تو اس وقت شہادت سے پہلے آپ نے اس بات کو لوگوں کے درمیان میں کہا کہ کوئی میرے بھائی تک یہ پیغام پہنچا دے کہ مجھے یہاں پر قتل کیا جا رہا ہے، اور وہ ہرگز یہاں کوفے میں نہ آئے۔ کوفے والوں میں نے وفا نہیں پائی، تو بے وفا لوگوں کے درمیان پہنچ گئے تھے امام مسلم، اور جنہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ضرورت کے وقت میں، اور اس کے بعد پھر وہ حضرت امام مسلم ادھر شہید ہوئے، ادھر جو پہلا جو خط تھا وہ خط وہاں پر قاسم نے پہنچا دیا، اور امام حسین کو خط جو ملا اس خط کے اندر حالات یہ تھے کہ 12,000 لوگ بیعت کر چکے ہیں، سب کے سب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اے حسین آپ جلد سے جلد ادھر آ جائیں۔ وہ خط وہاں پہنچا، اس خط کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عزیز و اقارب کو لے کر چل پڑے۔ یہ نوری قافلہ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف آ رہا ہے، اور پھر مقام قاصدیان کی طرف میں ابن زیاد نے ایک لشکر کو لا کر بٹھا دیا کہ کوئی قافلے والے اگر قافلے والے کوئی خطوط لے کر جا رہے ہو تو راستے میں روک دیا جائے۔ ایک مقام قاصدیان بلکہ وہ کوفہ اور مکہ کے درمیان میں آتا ہے، وہاں پر ایک ٹکڑی کو بٹھایا فوج کی کہ کوئی ادھر سے گزرے تو اس کو جانے نہیں دینا چاہیے، یہاں کا خط وہاں پر نہ پہنچے۔ تو جو شخص خط لے کر امام مسلم کا پہنچنا چاہتا تھا مکہ مکرمہ، اس کو راستے میں روک دیا گیا، وہ خط وہاں پر پہنچ بھی نہیں پایا، اور ادھر یہ جو پہلا خط چلے گیا تھا اسی بنا پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اس میں ان کی بہن بھی ہے، سگی بہن بھی ہے،
اور زینب رضی اللہ عنہ کے علاوہ آپ کی زوجہ بھی ہے اور شہر بانو جن کا نام تھا، امام حسین کی زوجہ کا نام شہر بانو، تو وہ بھی ساتھ میں ہے اور اپنے بچے بھی ہے اور بھی دیگر رشتہ دار ہیں۔ ان سب کے ساتھ کوفے کی طرف اب قافلہ چل پڑا ہے اور ساتھ میں چند اور لوگ مسلمان بھی جڑ گئے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ نام جن کا مشہور ہے، وہ شقوق نامی ایک آدمی کا بھی نام ملتا ہے جن کا بیٹا وہاں پر راستے میں مل گیا اور وہ شاعر کا بیٹا تھا، وہ بھی وہاں پر آئے اور اس طرح سے وہ قافلہ کوفہ کی طرف آ رہا ہے۔ لیکن راستے میں کوفہ پہنچنے سے پہلے کربل کا مقام ہے تو اس نے ابن زیاد نے ہر کو بھیج دیا۔ ہر ایک بہت بڑا فوجی سپہ سالار ہے، اس کو 1000 کا لشکر دے کر کہ جاؤ اور حسین کو گرفتار کر لو، تو حسین ابن علی کو گرفتار کرنے کے لیے ہر تمیمی نے ایک لشکر کے ساتھ وہاں پر پہنچا اور آ گیا کربل کے مقام پر، اور آنے کے بعد ملاقات ہو گئی اور ظہر کا وقت تھا۔ امام حسین کا اس نے ادب بھی کیا، تعظیم بھی کی اور اس کے بعد کہا کہ مجھے بھیجا گیا ہے آپ کو گرفتار کر کے کوفہ لایا جائے، تو لیکن میں آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کے لیے ابھی ڈرتا ہوں، یہ بات کی۔ تو اس کے بعد اذان ہوئی تو پوچھا امام حسین نے کیا تم الگ نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں ضرور آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیچھے ہر تمیمی نے نماز ظہر ادا کی۔ اس کے بعد عصر کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ آپ نماز کے بعد آپ یہاں سے چلے جائیں، اگر میں گرفتار کروں گا لے جاؤں گا تو ان کے ارادے مجھے ٹھیک نظر نہیں آتے، آپ یہاں سے روانہ ہو جائیے۔ تو ہر نے آپ کو بھیج یہاں سے چلے جانے کے لیے کہا۔ تو یہ لق دق صحرا میں آ کر قافلہ ٹھہرا ہوا ہے۔ اب حضرت امام حسین وہاں سے واپس جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ عصر کی نماز پڑھی، مغرب بھی ہوئی اور اس کے بعد راتوں رات پلٹ کر قافلہ اب روانہ ہو رہا ہے۔ جیسے قافلہ واپسی کے لیے روانہ ہوا، ہر انہیں چھوڑ کر واپس آ گئے کہ ہم آپ کو چھوڑ دیے ہیں، آپ واپس مکہ چلے جائیں۔ اب رات کا حصہ تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے قافلہ لے کر اور ساری رات چلتے رہے۔ رات کا حصہ ختم ہوا، صبح نمودار ہوئی، وہ ایسی صبح کی اور وہ صبح کی کربل کے اندر 2 تاریخ کی غالباً جمعرات کا دن تھا، محرم کا مہینہ تھا۔ قافلہ پھر آ کر اسی کربل کے مقام پر ٹھہر گیا جہاں سے قافلہ رات میں نکلا تھا۔ ساری رات پھرنے کے بعد پھرتے پتہ نہیں کیا ہوا کہ قافلہ ادھر ادھر پھر کر وہیں پر آ کر ٹھہر گیا۔ آپ نے فجر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد صبح دیکھ کر فرمایا یہ تو کون سی جگہ ہے جہاں پر پھر سے آ گئے، اتنی رات چلنے کے بعد پھر واپس اسی طرح گول پھر کر یہاں پر آ کر ٹھہر گئے۔ تو لوگوں نے کہا اس کو جگہ کو ماریا کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا ماریا سے ہٹ کر بھی اس کا کوئی نام ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس کا نام کربل بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، یہ ہماری آخری جگہ ہے، اب ہم یہاں سے نہیں جا سکیں گے، ہم یہیں پر قتل کر دیے جائیں گے۔ آپ کو پہلے ہی سے اندازہ تھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر یہ معاملات پیش آئیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے سے آتے تو اس جگہ کی نشاندہی کرتے ہوئے لوگوں کو بتاتے یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ لخت صحرا ہے جہاں پر ہمارے بچوں کو کاٹا جائے گا، ذبح کیا جائے گا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے بچوں کے اونٹوں کے کجاوے کسے جائیں گے، یہاں پر ہی ہمارا خاندان ٹھہرے گا، یہی جگہ پر ہمارے خیمے نصب ہوں گے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفے سے جب مکے کی طرف مدینے کی طرف آتے تو اس زمین کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کرتے کہ اس طرح کے پہلے ہی سے بتایا کرتے، وہی حالات تھے۔ اور پھر وہاں پر قافلہ رک گیا، 2 تاریخ ہے، قافلے نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ ہر واپس چلے گئے اور وہاں پر اب دوسرا ایک فوجی جرنیل کے ساتھ ابن سعد کو بھیج دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان صحابی کے فرزند ان کا ایک بیٹا ہے، ناخلف بیٹا، وہ ابن سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے وہ، اور وہ اس کا نام ہے
عمرو بن سعد. تو یہ عمرو بن سعد ایک بڑا لشکر کے ساتھ ابن زیاد کے حکم پر کوفہ سے کربل کے مقام پر آیا اور آ کر اس نے وہاں پر گھیر لیا اور اس کے ساتھ ہی دن گزرے اور 7 تاریخ آ گئی. 7 تاریخ کو پانی روک دیا گیا. ایک بڑا سا دریا ہے جو دریا فرات کہلاتا ہے. یہ کربل کے زمین پر میں دیکھا ہوں دریا فرات بہت بڑا دریا ہے, بہت بڑی ندی ہے. ہمارے یہاں پر ایسی ندی جیسے گوداوری, کرشنا جیسی ندی کہتے ہیں, ایک بہت بڑا برج ہوتا ہے, اس کے نیچے سے وہ بہہ رہی ہوتی ہے, پل جس کے اوپر باندھا گیا ہے. ایسا بڑا دریا فرات ہے اور اسی فرات کے کنارے کربل کی سرزمین ہے. وہ کربلا کا میدان ہے اور اس میدان کے اندر خیمے نصب کر کے اس ریگستان کے اندر وہ ٹھہر گئے تھے. حضرت امام حسین نے خیمے لگائے اور وہاں پر ہی دن گزارے. اب تلاوت, ذکر, قرآن پڑھنا, وہاں پر رہنا, انہیں نہ آگے جانے دیا جاتا نہ پیچھے کی طرف جانے دیا جاتا, اور اس طرح وہاں پر ٹھہر گئے. اور اس کے بعد اس بات کے اوپر زور دیا کہ تم ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو یا پھر جنگ کرو. یہ آ گئی تھی ایک عجیب سی کیفیت جو لخت صحرا کے اندر آ کر امام علی مقام, امام حسین, امام غلام وہاں پر آ کر ٹھہرے ہیں اور ظالم وہاں پر ان سے ایک ہی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ یا تو بیعت کرو یا پھر ہمارے ساتھ جنگ کرو. یہ 72 نفوس ہے اور وہاں پر 22,000 کا لشکر جرار ہے جو مکمل ہتھیار کے ساتھ ہے, اور ان میں عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, اور اتنا زیادہ ہتھیار بھی نہیں ہے جیسے جنگ کے لیے نکلتے ہیں. ان حالات میں آ کر صحرا میں ٹھہرا ہوا نبی کا گھرانہ اس جگہ پر ہے اور ان کے لیے پانی روک دیا گیا. 500 فوجیوں کا ایک دستہ لا کر فرات کے پاس ٹھہرا دیا گیا کہ فرات سے ہرگز پانی خیمے کی طرف جانے نہیں دینا ہے. خیموں کو پانی روک دیا گیا. اہل بیت اطہار اس وقت اب پیاس شروع ہوئی, پانی ختم ہوا, عورتیں بچے پریشان ہیں, یہ نبی کے گھر والے ہیں, پانی کی بوند کے لیے پیاسے ہیں. اور ایسی حالت کے اندر جب کیفیت چل رہی ہے اس وقت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بات کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے کس چیز کے لیے ہم سے جھگڑاتے ہو, ہمیں چھوڑ دو کہ ہم واپس چلے جائیں. نہ وہ اس چیز کے لیے تیار ہے نہ آگے کوفہ جانے دینے کے لیے تیار ہے, بلکہ وہ چاہتے تھے کہ کوفے تک جانے نہ دیا جائے. اگر کوفہ جائیں گے تو عین ممکن ہے کوفے کے لوگ ان کا ساتھ دیں گے, لہذا انہیں کوفہ بھی نہیں جانے دینا ہے اور ساتھ ساتھ واپس بھی نہیں جانے دینا ہے. اس بات پر انہیں مجبور کرنا ہے کہ یہ بیعت کر لے اور ہماری بادشاہ کو قبول کر لے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے کے لیے تیار نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پالا پرورش کی یا گود میں لیا, جب انگلی پکڑ کر چلایا, وہ کیسے ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کرے جو گناہ کرتا ہو, جو جرم کرتا ہو, جو حرام کاری کرتا ہو, آپ اس کے ہاتھ پر بیعت کے لیے تیار نہیں ہے. یہی ایک خلفشار تھا. اس کے ساتھ ہی جنگ کربلا کا سلسلہ ہو گیا اور کربلا کی زمین پر اب خون ریزی کا موقع قریب تر آ گیا. 7 تاریخ ہوئی اور اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس جتنے ساتھی تھے ان ساتھیوں کے اوپر ابن سعد نے یعنی سعد بن ابی وقاص کے بیٹے عمرو بن سعد نے اہل بیت اطہار کا جو قافلہ ٹھہرا تھا, جہاں پر ان کے خیمے تھے, گھوڑے تھے, اونٹ تھے, کجاوے کسے تھے, اس جگہ پر ایک تیر چھوڑا. پہلا جنگ کا بگل بجاتے ہوئے عمرو بن سعد نے ایک تیر پھینکا اور پھینکتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں گواہ رہنا, حسینی قافلے پر سب سے پہلے تیر میں نے چلایا. یہ وہی شخص ہے جن کے والد حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے موقع پر, احد کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور پھر مشرکین سے جنگ کر رہے ہیں. تو احد کے میدان میں وہ مسلسل تیر چھوڑ رہے ہیں, تو انہوں نے اس وقت اعلان کیا تھا اے مسلمانوں گواہ رہنا, مشرکین پر سب سے پہلا تیر میں پھینک رہا ہوں. یہ ان کے والد ماجد ہیں اور یہ وہ خود ہے. تو دیکھیے نصیب کہاں سے کہاں انسان کو پھینک دیتے ہیں, اور یہ اس طرح سے تھا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ان جب وہ تیر چلا رہے تھے جنگ احد میں, جب وہ تیر چلا رہے تھے, تیر نکال کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیتے تھے اور وہ تیر پھینکا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے تھے اور وہ تیر انداز بہت اچھے سعد بن ابی وقاص. تو وہ جب تیر پھینکتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے خوش ہوتے اور ارشاد فرماتے اے سعد تیر چلا, میرے ماں باپ تجھ پر قربان.
ایسا تیر چلا میرے ماں باپ تجھ میں قربان۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہمت افزائی، حوصلہ افزائی اور شاباشی اس طرح سے دیتے اور ان کی تعریف بیان کیا کرتے تھے۔ اور اس طرح سعد بن ابی وقاص کا بیٹا سب سے پہلے اس نے ہی تیر چلایا حضرت مولا کائنات کے اس گھرانے پر، اور اس کے بعد جنگ کا بگل بجا اور جتنے موالی تھے، خدام تھے جو ساتھ آئے ہوئے تھے، انہوں نے سب سے پہلے آ کے اپنی جانیں پیش کی کہ ہم اہل بیت اطہار کو ایسے تنہا اور یکا جانے نہیں دیں گے، اس سے پہلے ہماری جان چلی جائے۔ اس طرح سے حضرت علی کی محبت میں، امام حسین کی محبت میں جو لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے قربانی پیش کی۔ اب جانیں جانے لگی، ایک ایک کر کے اہل بیت سے محبت کرنے والے کٹنے لگے، اور کربل کے میدان میں وہاں پر لاشوں کے سلسلہ شروع ہوا۔ خیمے کے پاس لاشیں جمع ہونا شروع ہوئی، اور ادھر پانی کی آسانی تھی، رسد تھا، فوج تھی، کھانے کی آسانی تھی، وہ تمام چیزیں ایک سمت میں ہیں، اور یہاں پر بھوک، پیاس، تنگ دستی اس طرح کی آ کر گھیری ہوئی ہے، حتیٰ کہ اب چراغ جلانے کے لیے بھی تیل کی کمی ہو گئی۔ یہ حالت ہے، چھوٹے بچے بھی رو رہے ہیں کہ پانی کی کمی ہے۔ اسی حالت کے اندر اب جتنے خدام تھے یہ سب کے سب شہید ہو گئے، خدام اہل بیت کی محبت میں شہید ہو گئے۔ اب یہ شہید ہونے کے بعد یہ جتنے موالی تھے یہ سب گزر گئے، اب کون جائے؟ تو امام حسن مجتبی کے جو شہزادے تھے تو یہ اب جا رہے ہیں، حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین کے